إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں ایک آیت ایسی لے کے آئے ہیں جو بظاہر اس کے ساتھ تطبیق نظر نہیں آتی، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیس علیک ھداھم، آپ پہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دیں، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ ہدایت پائے جائیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے لیے ہی خیر، اپنے لیے ہی بہتر کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی خرچ کرتا ہے بھلائی کے معاملے میں، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اللہ اسے لٹائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت کی دوسری آیات سے کیا مماثلت ہے؟ اس کا ایک معنی تو ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کے پاس آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں اس پہ کچھ خرچ کروں، اسے کھلاؤں پلاؤں اس کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ تیری ماں ہے، تم اس پہ خرچ کرو اور تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے بہت قریبی رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ خیر خواہی کو چھوڑ دے۔ اگر کسی کا باپ، بھائی یا کوئی بھی کافر ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی خیر نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا نہیں، اگر تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، پڑوس ہے، تو اس کے ساتھ خیر کرو، اسے خرچ کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ خرچ کرنا نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ دینا، قربانی کا گوشت دینا،
یا صدقۃ الفطر دینا یہ غیر مسلم کو جائز نہیں ہے. صرف ایسے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے چلو کوئی گل آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لے گا یا آپ کی مدد کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص اس اپنے کفر کے اوپر سٹک ہے اسے آپ فرضی صدقہ نہیں دے سکتے. ہاں نفلی صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیس علیک ھداھم، آپ پہ ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے. جو بھی تم خرچ کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں فقراء کا جب تصور آتا ہے یہی ہوتا ہے جو یہ مانگنے والے آتے ہیں. ان میں بہت سے پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں وہ زندگی میں دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، صرف مانگتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل فقیر ہے کون؟ تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت فرماتی للفقراء، فقراء الذین وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں روک لیے گئے، محصور کر دیے گئے، قید کر دیے. جس طرح کشمیر ہے، فلسطین ہے، یعنی وہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، انہیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، دوسرا فقیر وہ ہے جو اپاہج ہے، کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، نبینا ہے، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، یا خدا نخواستہ مفلوج ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، یا ضعیف اتنا ہے کہ وہ کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ سفید پوش بظاہر تو وہ صحیح لگتا ہے لیکن جو آدمی اسے پہچاننے میں سمجھتا ہے یہ تو اچھا بلا ہے. تعریفهم بسیماہم، ان کے چہروں کی پریشانی سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے. لا يسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے نہیں مانگتے. جو صحیح فقیر اور حقدار ہے وہ کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ به علیم، اللہ اسے جانتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات اور دن کو، سرا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور ظاہراً بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف اور غم کبھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ خرچ کرنے کے متعلق احکام و مسائل تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو غنی کرے، ہم اللہ کے رستے میں خوش دلی سے خرچ کریں. لیکن خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے ان احکام اور مسائل کو مد نظر رکھا جائے. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.